غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج مسابقے کی تیسری کڑی ہے جس میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ درس کا موضوع ہے عہد نبوی میں مواخات۔ ناظرین کرام، اسلام نے تمام مومنوں کو رشتے اخوت سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اسی رشتے کی بنیاد پر اسلام نے مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اس برادرانہ تعلقات کو باقی رکھیں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ حضرات، جب چاروں طرف سے مہاجرین کا قافلہ مدینہ پہنچتا ہے تو ان کی آباد کاری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام پیش کیا جس سسٹم اور نظام سے دنیا والے ناواقف تھے، نابلد تھے، ناآشنا تھے۔ وہی نظام مواخات ہے، بھائی چارہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی قلیل مدت میں مدینہ میں جو پریشانی معاشی اور معاشرتی آئی اس کو بڑی قلیل مدت میں نظام مواخات سے کنٹرول کر لیا۔ علامہ بلاسری جیسا مشہور مورخ کہتا ہے کہ مواخات کا نظام اور سسٹم مکی زندگی میں بھی ہوا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ حق کی پاسداری میں سارے لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں، مدد کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کریں۔ انہوں نے چند ناموں کا ذکر کیا ہے جن میں سے حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ وہ اسماء گرامی ہیں کہ جن کے مابین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مواخات کرایا تھا۔ یہ علامہ بلاسری کا کہنا ہے۔ اسی بات کو امام ابن عبد البر نے بھی نقل کیا ہے بلا احالہ کے، اور مستدرک حاکم کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مواخاتی بھائی بتلایا تھا اور اپنے رشتے کو مستحکم کیا تھا۔ لیکن امام ابن قیم اور ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے اس سے مختلف ہے۔ امام ابن قیم ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مواخات کی ضرورت مدینہ میں تھی نہ کہ مکہ میں۔ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ مکہ کے باشندے آپس میں ایک دوسرے سے متعارف تھے، ایک دوسرے سے ان کے تعلقات تھے، ایک دوسرے سے ان کے رشتے اور ناطے تھے۔ اس لیے ضرورت مدینہ میں تھی کیونکہ مدینہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ مدینہ سے یہ لوگ ناآشنا تھے اور وہاں پر بیگانہ تھے، ان کی رشتہ داریاں وہاں نہ تھی۔ اس لیے ضرورت یہاں پر یہ تھی کہ مدینہ کے اندر ایک سسٹم اور ایک نظام ایسا لایا جائے مواخات کی شکل میں، تاکہ مہاجرین اور انصار کے مابین یعنی جو الفت مطلوب ہے اسلام کے، وہ ان کے اندر آ جائے۔ یہ مواخات کرایا کیوں گیا؟ یہ سسٹم اسلام میں آیا کیوں؟ بات دراصل یہ ہے محمد غزالی کے بقول تاکہ حمیت و غیرت یہ تحلیل ہو جائے، رنگ و نسل کا امتیاز یہ مٹ جائے، اور پستی اور بلندی کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہو جائے۔ یہ وہ حکمتیں اور مصلحتیں تھیں جن کی بنیاد پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی زندگی میں مواخات کا یہ دستور اور یہ نظام لاگو کیا۔ حضرات گرامی، جب لوگ مدینہ پہنچے اور ان کی دشواریاں بڑھیں، اور یہ فطری چیز ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ مکہ کے لوگ تجارت پیشہ تھے،
اور جب مدینہ پہنچے تو نہ ان کے پاس سرمایہ تھا کہ یہ کاروبار چالو کر سکیں، کوئی کاروبار اپنے یہاں شروع کر سکیں، اور مدینہ کا پورا اقتصادی ڈھانچہ، اقتصادی نظام پورا کا پورا زراعت پر قائم تھا، اور زراعت سے یہ اہل مکہ بالکل ناواقف تھے، ناآشنا تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انصار نے بھرپور ان کا سپورٹ کیا، بھرپور ان کے اوپر خرچ کیا، ایثار کا جذبہ ایسا دکھلایا کہ ان کے ایثار کے جذبے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نخلستان ہے اور ہم اپنے مہاجر بھائیوں کو وہ نخلستان دینا چاہتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ یہ انتظام اپنے پاس رکھو، جب پھل اتارنے کا وقت آئے تو اپنے مہاجر بھائیوں کو شریک کر لینا۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ یہ جو پھل میں شرکت کی بات تھی، کیا یہ وقتی مدد تھی، عارضی یہ قانون تھا، یا مستقل اس میں شرکت کی بات تھی؟ کوئی روایت ہمیں اس پر یعنی اشارہ نہیں کرتی، نہ کوئی روایت ہمیں ملی جس سے یہ پتا چلے کہ یہ معاونت جو انصار نے مہاجرین کی کرنی چاہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا، یہ مستقل تھا یا وقتی تھا۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں حدیثوں کو تو یہ پتا چلتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ مہاجرین کھیتی باڑی کے کام میں نہ آئیں۔ اس کی دو وجہ تھی۔ ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ مہاجرین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ اور جہاد کا کام لینا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مہاجرین کو کھیتی باڑی کے امور سے ناواقفیت تھی۔ انہی دونوں وجہوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کبھی نہیں رہا کہ مہاجرین بھی کھیتی باڑی میں انصار کی طرح سے شریک اور سہیم ہو جائیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو کب نافذ کیا، اس دستور اور سسٹم کو مدینہ میں کب لاگو کیا، اس کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں آتی ہیں آپس میں مختلف ہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود امام ابن عبد البر نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ اس کا سسٹم، مواخات کا قانون مدینہ کے اندر لاگو ہوتا ہے ہجرت کے 5ویں مہینے میں، یعنی ہجرت کے 5ویں مہینے میں مواخات کے قانون اور سسٹم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی لاگو کیا۔ اور امام ابن سعد نے کہا کہ ہجرت کے بعد اور غزوہ بدر سے پہلے یہ قانون اور یہ دستور آیا۔ حضرات گرامی، اس قانون کا بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 45 مہاجروں کو اور 45 انصار کو یہ 90 افراد پر مشتمل کمیٹی بنائی اور آپس میں ایک دوسرے کے مابین مواخات کرایا، ایک دوسرے کو مواخاتی بھائی ٹھہرایا اور ایک دوسرے کے مابین بھائی چارہ کرایا، جس کی بنیاد پر ان کے اندر الفت اور محبت اور مودت پیدا ہو گئی۔ اور یہی نہیں بلکہ اس قانون کی بنیاد پر لوگ وراثت کے بھی حقدار ہو گئے، وراثتی سسٹم بھی چالو ہو گیا کہ اگر ایک مواخاتی بھائی مر جائے تو دوسرا مواخاتی بھائی اس کا وارث بنے گا۔ لیکن وراثت کا یہ سسٹم، وراثت کا یہ نظام بہت دن تک نہیں آتا، بہت دن تک یہ نہیں چلتا، بہت دن تک یہ باقی نہیں رہتا، بلکہ کچھ عارضی، اس قانون کو عارضی مانا گیا اور عارضی غیر مستقل سسٹم کی بنیاد پر یہ بہت لمبا نہیں کھینچتا ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے یہ قانون نافذ ہوا ہے اور غزوہ بدر کے مان بعد یہ سسٹم منسوخ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب کوئی شخص مواخات کی بنیاد پر ایک دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ حضرات گرامی، مہاجرین کی آباد کاری کے تعلق سے انصار نے زمینیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمینیں ہماری خالی ہیں، اس میں مہاجرین کے لیے، ہمارے مہاجر بھائیوں کے لیے مکانات آپ تعمیر کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کی اور ان کے اولاد کی برکت کی دعا فرمائی، اور جو زمینیں انصار نے دی تھی
کچھ زمینوں پر آپ نے مکانات بنائے اور کچھ ایسی زمینوں پر مہاجرین کے مکانات بنائے جو کسی کی ملکیت میں نہیں تھے. اس طریقے سے ان کی رہائش کا بھی انتظام ہو گیا. اور پھر غزوہ بدر کے بعد اہل مدینہ نے جس طریقے سے سلوک اور برتاؤ کیا تھا، وہ سلوک اور برتاؤ کی وجہ سے انصاریوں نے مہاجروں کے دلوں کو جیت لیا تھا، اور ہر طرح کی قربانی جس طریقے سے انہوں نے دی تھی اس کا کوئی بھی نظیر اور مثیل دنیا میں کہیں بھی نہیں پیش کر سکتا ہے. حضرات گرامی، جب یعنی یہ سسٹم یہ آیا اور مواخات کا نظام جب آیا اور یعنی یہ مہاجرین پورے طور پر یہ لوگ سرزمین مدینہ سے مانوس ہو گئے اور اپنے معاش کمانے کے لائق ہو گئے، اور غزوہ بدر میں جو غنیمت کا مال ملا ان کے لیے کفایت رہا اور اس سے اپنا گزر بسر کرنے لگے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون اور سسٹم کے اندر تبدیلی کر دی، کیونکہ وقتی حل تھا جو ضرورت ختم ہونے کے بعد اب اس پریشانی یعنی ختم ہونے کے بعد قانون بھی بدل دیا. قانون کیا بدل دیا؟ قانون کے اندر تبدیلی اور چینجنگ یہ آئی کہ اب کوئی بھی شخص مواخاتی بھائی کا وارث نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے تھے کہ ان کی زندگی کٹ سکتی تھی، ان کے پاس مکانات ہو گئے تھے، ان کی بیویاں ہو گئی تھی، ان کے بال بچے ہو گئے تھے، مزید اب کسی تعاون کی ضرورت باقی نہیں تھی. اس لیے مواخات کے سسٹم کا یہ بنیادی جو اثر تھا، بنیادی جو شق یعنی وراثتی جو حق تھا، اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا. لیکن آج بھی وہ چیز بعض روایتوں سے جو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بعد کے ادوار میں یعنی وراثت کے حق کو منسوخ کرنے کے بعد بھی آپ نے مواخات کرایا ہے، لیکن کچھ محدثین نے مورخین نے ایسی روایتوں کو مسترد قرار دیا ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کے رد کرنے کا کوئی وجہ نہیں ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین مواخات کرایا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ احد کے بعد اور غزوہ خندق سے پہلے اسلام لاتے ہیں. گویا کہ ان کے مواخات کا سسٹم غزوہ احد کے بعد اور غزوہ خندق کے ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو یہ مواخاتی بھائی قرار دیا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہجرت کی ہے، حبشہ سے جب آئے ہیں تو یہ غزوہ خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں آئے ہیں. تو گویا کہ یہ مواخات کا جو سسٹم ہوا ہے یہ اسی وقت ہوا ہے سن 7 ہجری میں. تو گویا کہ یعنی غزوہ بدر کے بعد آپ نے جس مواخات کو منسوخ کیا تھا وہ وراثتی حقوق تھے جس کو آپ نے منسوخ کیا تھا. البتہ مواخات کا جو دوسرا بنیادی جز ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں تعاون کریں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے سے مشورہ کریں. یہ چیز باقی تھی، نبی کی زندگی میں بھی باقی تھی، اور آج بھی اگر مسلمان چاہیں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر مسلمان چاہیں تو اس سسٹم کو آج بھی اپنے مابین اپنی سوسائٹیوں میں نافذ کر سکتے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کا تعاون کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، ایک دوسرے کی مصیبت میں پریشانی میں پورے طور پر کام آئے. اس مواخات کے سسٹم کو آج بھی ہم اپنے سماج اور معاشرے میں لاگو کر سکتے ہیں، اور جس طریقے کے اثرات مرتب ہوئے تھے مدنی معاشرے پر، ان اثرات کا، ان فائدے، ان نتائج کو آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. حضرات گرامی، یہ بنیادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا، وہ چیز آج ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. آج بھی ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ مواخات پورے طور پر ختم ہو چکا. مواخات کا وہ شق ختم ہوا ہے، وہ جز ختم ہوا ہے جس کا تعلق لوگوں کی وراثت سے ہے. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں بھی مواخات کرایا ہے، آپ نے 3 ہجری میں بھی مواخات کرایا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری روایتیں ملتی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کا منشا اور مقصد یہ تھا
کہ حسب ضرورت لوگ اپنے سماج اور معاشرے میں ایسے نظام کو لائیں کہ جس نظام کے تحت لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم مدنی معاشرے سے روشنی حاصل کر کے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر ایک چینجنگ لائیں اور اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کو اس میں عام کریں اور ہم دوسرے کے کام آئیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔